This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زرعی ٹاکرا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبداللطیف بھٹی۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب منیر شاہین صاحب، جو کہ زرعی تجزیہ کار، بانی اور مرکزی چیئرمین ہیں کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان کے۔ ناظرین، رب العزت جو کہ خالق کائنات ہیں، انہیں کوئی چیز بھی اس دنیا میں خالی از حکمت پیدا نہیں کی۔ بے انتہا مخلوقات پیدا کی اللہ پاک نے، اس کی جو تخلیق ہے، اگر ہم تھوڑا سا قریب ہو کر دیکھیں تو فرشتے اور جن کو سائیڈ پہ رکھ کے جو ہمیں نظر آتی ہیں مخلوقات، وہ ہیں چار۔ ایک ہے جمادات، جس میں زمین اور پہاڑ آتے ہیں۔ دوسرا ہے نباتات، جس میں فصلیں، درخت، جڑی بوٹیاں اور دوسری جو چھوٹی اور بڑی جو ہیں مطلب پودے، تو وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں حیوانات، اور چوتھے نمبر پر اشرف المخلوقات۔ اب اللہ پاک نے ان کی جو درجہ بندی کی ہے، ان کی اہمیت کے حساب سے ہے۔ جمادات کو پہلے رکھا تو سب سے کم اس کی اہمیت ہے بنسبت حیوانات کے، اور اس کے بعد نباتات کے، اس کے بعد حیوانات ہے، پھر اس کے بعد آخر پہ جو سب سے اہم ہے وہ ہے اشرف المخلوقات۔ تو جتنے شعبے ہیں انسان کے، بلا شک وہ ایگریکلچر کا ہو، معیشت کا ہو، تعلیم کا ہو، میڈیکل کا ہو، انجینئرنگ کا ہو، جتنے بھی ہیں، یہ سارے کے سارے شعبہ جات انسان کی بہتری کی طرف ہی دن رات اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر ہم اپنے ملک کی طرف آئیں، پاکستان کی طرف، اور پاکستان میں بھی خاص طور پر ان علاقوں کی طرف جائیں جہاں پہ زراعت زیادہ ہو رہی ہے، تو آج کل کے حساب سے ایک اہم ترین وہ ہے کپاس۔ تو کپاس پہ ہم تھوڑا تھوڑا بولتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی ایک فصل ہے جو ملکی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور ہماری ڈھیر ساری آبادی کا جو انحصار ہے، آج کل تو خیر اور بھی کچھ فصلیں شامل ہوئی ہیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور اس کو پچھلے کچھ سالوں سے جو سٹریسز آئے ہیں، اس کی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی ہیں، تو اب اس کی طرف محکمہ زراعت نے خاصا بہتر کام کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی بحالی کی طرف۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے مختلف اقدامات کیے، آئی پی ایم کا اطلاق کیا، اور اس کے اندر فائدہ یہ ہوا کہ پچھلے تقریباً 2-2.5 مہینوں میں زرعی ادویات کا استعمال بہت کم ہوا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں اپنے معزز تجزیہ کار، بانی اور مرکزی چیئرمین کاشتکار فاؤنڈیشن پاکستان جناب منیر شاہین صاحب سے یہ پوچھنا بہتر سمجھوں گا کہ زرعی ادویات کے استعمال کم ہونے سے ملکی معیشت پر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھٹی صاحب، زرعی ادویات کے کم استعمال سے ملکی معیشت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اس لیے کہ زرعی ادویات ہم استعمال کیوں کرتے ہیں؟ زرعی ادویات کا استعمال ہم اس لیے کرتے ہیں کہ جو فصلوں کے نقصان دہ کیڑے ہیں، انہیں ختم کیا جا سکے اور اپنی پیداوار کو، اپنی معیشت کو بچایا جا سکے۔ اور اگر زرعی ادویات ہی ہماری معیشت کو نقصان دینے کا ذریعہ بن جائے، ہماری معیشت کو نقصان دینے کا ذریعہ بن جائے، تو پیسٹی سائیڈ کا سپرے سے یہ خیال کیا جانا کہ ہماری معیشت کو نقصان ہوگا، یہ ہماری کم علمی تو ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں کہ پیسٹی سائیڈ ہماری
آج ہم یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیں کہ پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی جو معیشت کی بحالی ہے وہ اس ملک کے امپورٹ میں ہے یا ایکسپورٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو پیسٹی سائیڈ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی ایک 80 ارب روپے کی سالانہ امپورٹ ہے پیسٹی سائیڈ کی. 80 ارب روپیہ ہم دوسرے ملکوں کو بھیجتے ہیں زہر منگوانے کے لیے. یہ کوئی پیسٹی سائیڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے ملک میں آ کر ہمارے طبقے کو یا ہمارے بچوں کو، ہمارے خواتین کو، ہمارے انسانوں کو، ہمارے جانوروں کو یہ فائدہ پہنچا سکے. یہ زہر ہے. تو ہم 80 ارب روپیہ سالانہ دے کر چائنا کو یا دوسرے ممالک کو تو ہم زہر خریدتے ہیں، اور اس زہر کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں وہ اگر گنوانے بیٹھ جائیں تو یہ پروگرام ہمارا کئی گھنٹوں پہ محیط ہو جائے. ٹھیک ہے جی. تو اگر پیسٹی سائیڈ کی امپورٹ کم ہوتی ہے، اس کا استعمال کم ہوتا ہے، تو ایک تو ہمارا جو زر مبادلہ جا رہا ہے پیسٹی سائیڈ کے مد میں وہ بچتا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاکستان کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جو پیسٹی سائیڈ کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے، ہمارا جو قدرتی ماحول ڈسٹرب ہو رہا ہے، وہ بحال ہوتا ہے. تو یہ سوچنا یا یہ کہنا کہ یہ پیسٹی سائیڈ کم ہونے سے پیسٹی سائیڈ کمپنیوں کا نقصان ہوگا یا ہمارے ملک کا نقصان ہوگا یا ملک کی معیشت کا نقصان ہوگا، یہ قطعاً نہیں ہے. پیسٹی سائیڈ کمپنیاں کچھ صرف پیسٹی سائیڈ نہیں بیچ رہی، وہ کھاد بیچ رہی ہیں، وہ مائکرو نیوٹرنٹس بیچ رہی ہیں، وہ سیڈ بیچ رہی ہیں، وہ فیرامون ٹریپ بیچ رہی ہیں، وہ بہت ساری چیزیں بیچ رہی ہیں. اگر ایک سفید مکھی کا یا پنک بول ورم کا اگر سپرے انہوں نے نہ بیچا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان کی معیشت میں فرق پڑے گا یا ان کی کسی اپنا کوئی بہت زیادہ وہ یہ سیکٹر نقصان میں چلا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ملک کی معیشت میں بلکہ بہتری آئے گی. ماشاءاللہ، آپ نے بہت تفصیل سے اور اختصار کے ساتھ، تفصیل اور اختصار کو اکٹھے کر کے آپ نے بڑا شاندار اس کا جواب دیا. امید ہے کہ سننے والے سارے اس بات کو اچھی طرح جان گئے ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ زرعی ادویات ڈیفینیٹلی ہیں تو زہریں ہی، تو زہریں جب استعمال ہوتی ہیں تو ہمارے دیہات کا جو ماحول ہے، جو ہم بچپن سے پہلے دیکھتے تھے، اس وقت ان فضاؤں میں ایک خوشبو ہوتی تھی پھلوں کی، درختوں کی اور ان کے پھولوں کی، تو وہ ایک طرح کی دب گئی ہے جب ان کا استعمال زیادہ ہوا. تو اب وہ دیہات کے اندر جو موسم تھے، جیسے کوئی بہار کا موسم آیا یا ساون آیا یا کچھ آیا، تو وہ اس طرح نہیں نظر آتا، یا مطلب ہے کہ ہم اس کو نہیں محسوس کر سکتے جس طرح آج سے 40-50 سال پہلے تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرعی ادویات کے استعمال سے ماحولیات کے اوپر کیا اثر پڑا ہے یہ پچھلے 25-30-40 سال؟ بٹ صاحب، زرعی ادویات کے استعمال سے ہمارا جو نیچر ہے نا، فطرتی ماحول ہے، ہمارا قدرتی ماحول ہے، وہ تباہ ہو کر رہ گیا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، پیسٹی سائیڈ اگر زمین پہ گرتی ہے، آپ سپرے کرتے ہیں، زمین پہ گرتی ہے، آپ فارمولیشن کرتے ہیں، پیسٹی سائیڈ آپ کے نالوں میں گندے پانی میں شامل ہو کر آپ کے پانی میں شامل ہوتی ہے. جب آپ کی فیکٹریاں چلتی ہیں تو پیسٹی سائیڈ کا جو فیومز ہیں وہ آپ کے ہوا میں شامل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب یہ پیسٹی سائیڈ زمین پر گرتی ہے تو یہ کیا نقصانات کرتی ہے، اس میں سے چند نقصانات تو میں بتا دیتا ہوں.
کہ جو ہماری زمین کے اندر ہماری زمین کو زرخیز بنانے والے کیڑے ہیں. مثال کے طور پر ارتھ ورم. ارتھ ورم کو دنیا میں کسان کا ٹریکٹر کہا جاتا ہے، جو زمین میں تقریباً 8-10 فٹ نیچے آتا بھی ہے اور اوپر جاتا بھی ہے. ایک بات آپ کے ساتھ ملا کے کروں گا. آپ نے فرمایا کہ کیڑے، تو یہ جو عام زبان میں ہے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے فرمایا. بالکل اسی طرح جو کینچوا ہے، ارتھ ورم، جس کو اس علاقے کی زبان میں سانپا کہتے ہیں، یہ ویسے تو مطلب ہے کہ انسیکٹا کلاس سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ انسیکٹ نہیں ہے، کیڑا نہیں ہے، ایک جاندار ہے جو زمین کو کھلا کرتا ہے اور زمین اس سے زرخیز ہوتی ہے. آپ کا مقصد بھی یہی ہے؟ جی بالکل. جی. تو یہ کیڑا نہیں ہے، لیکن یہ ہماری کاشت کے اندر اس کا بہت بڑا کردار. جی بہت بڑا کردار ہے. تو یہ جو ارتھ ورم ہے بھٹی صاحب، یہ ہمارے زمین میں موجود آرگینک پتے اور یہ دوسری چیزیں یہ کھاتا ہے اور اس کو کمپوسٹ بنا کے وہ نکالتا ہے. بالکل صحیح. جس سے ہماری زمین میں آرگینک میٹر پورا ہوتا رہتا ہے. بالکل صحیح. دوسرا، ہماری زمین کو یہ بھربھرا کرتا ہے، اور جب جس زمین میں ارتھ ورم موجود ہوتے ہیں وہاں آپ کو ہل چلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. خوبصورت بات. ٹھیک ہے جی. تو جب زمین پہ اوپر پیسٹی سائڈ پانی میں شامل ہو کے جاتی ہے یا ویسے سپرے کے ذریعے جاتی ہے تو ایسے جاندار جو قدرتی طور پہ موجود ہوتے ہیں ہماری زمین کو زرخیزی کے لیے، ہماری فصلوں کو بہتر کرنے کے لیے، وہ مر جاتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. ٹھیک ہے جی. بالکل صحیح. اچھا، اب جیسے مطلب ہے کہ کلور پیریفاس ہے، لوگ ہاں جی دیتے ہیں دیمک کے لیے. جی. تو جب اس فیلڈ میں، اس علاقے میں کلور پیریفاس کا فلڈ ہوگا، ہاں جی، تو وہاں پہ ارتھ ورم کیسے بچے گا؟ ہاں جی، بالکل آپ نے صحیح. اور دیمک کے آپ نے بات کی، میں دیمک کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ اکثر ہمارے کسان بھائیوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ دیمک ہمارے پودے کو خراب کر گئی، کہ اکثر وہ پودا جب اکھاڑتے ہیں نا تو اس کے تنے کو دیمک لگی ہوتی ہے. جی جی. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پودے کو دیمک نے خراب کر دیا ہے. تو بٹی صاحب ایسا نہیں ہے. دیمک وہاں جاتی ہے جو پودا ڈیڈ ہو جاتا ہے، صحیح، جو سوکھ جاتا ہے، یہ وہاں جا کے سوکھی لکڑی کو کھاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں یہ حملہ کرتی ہے وہاں وہ پودا کسی اور بیماری سے متاثر ہوتا ہے، اور جب وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو دیمک وہاں جا کے اپنا کام شروع کرتی ہے. ہاں، مطلب آپ کا مطلب ہے وہاں پہ فنگس پہلے لگ چکی ہوتی ہے. ہاں، وہاں فنگس سے یا کسی بیماری سے پودا ختم ہوتا ہے تو وہاں دیمک جاتی ہے. جبکہ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یا دیمک کی وجہ سے، اور لوگ پھر دیمک کو ختم کرنے کے لیے، صحیح، دیمک کو ختم کرنے کے لیے دوائیاں استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل. دیمک کسی بھی سبز پتے کو، سبز پودے کو خراب نہیں کرتی. یہ اس پودے کو کھاتی ہے جو بالکل ڈیڈ ہو جاتا ہے، گلا ہوا ہو، سڑا ہوا ہو، جو پہلے گلا سڑا ہوتا ہے، جو لکڑی بالکل سوکھ جاتی ہے، جس سے رس ختم ہو جاتا ہے، جو ضائع ہو جاتا ہے، یہ وہاں جا کے کھانا شروع کرتی ہے. ناظرین اس اب سے ہم ایگریکلچر کو نقصان نہیں ہوتا. جی بات یہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. اب ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies. ناظرین ویلکم بیک. ہم وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. بات ہو رہی تھی کہ ذریعہ ادویات کے استعمال سے جو ماحولیات کے اوپر اثرات ہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ مزید سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے
تجزیہ کار جناب منیر شاہین صاحب بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے. میں انہیں دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ وہیں سے ہی وہ سلسلہ شروع کریں جہاں ہم نے چھوڑا تھا. جی بٹی صاحب، بات ہو رہی تھی پیسٹی سائڈ کے استعمال سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ہمارے ایگریکلچر میں یا ہمارے انوائرمنٹ میں. تو بات ہو رہی تھی کہ جب یہ پیسٹی سائڈ زمین پہ گرتی ہے تو ہمارے جو قدرتی نظام کو بحال کرنے والے جاندار ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں، اور ہمارا قدرتی جو نیچر ہے، ہماری سسٹم ہے، وہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پہ، جب یہ پیسٹی سائڈ فصلوں کے اوپر یا چارے کے اوپر سپرے کی جاتی ہے، چارے کے اوپر گرتی ہے، تو وہ چارہ ہمارے جانور کھاتے ہیں، ان کی خوراک زہریلی ہوتی ہے. وہ ہمیں کیا دیتے ہیں؟ گوشت اور دودھ. اور جب ایک جانور مسلسل زہریلی خوراک کھاتا رہے تو وہ زہریلے اجزاء جو ہیں وہ اس کی خوراک میں شامل جاتے ہیں، اس کی باڈی میں شامل ہوتے ہیں. تو جو ہم گوشت کھاتے ہیں وہ زہریلا کھاتے ہیں، جو ہمارے بچے معصوم یا بڑے دودھ پیتے ہیں اس میں اس پیسٹی سائڈ کے اثرات آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اثرات ہیں پیسٹی سائڈ کے جو ہمارے زمین پہ گرنے سے. یا پھر اگر دیکھتے ہیں کہ پیسٹی سائڈ جو ہوا میں اس کے اجزاء جب ہوا میں شامل ہوتے ہیں تو سانس کے ذریعے نہ صرف انسانوں کے اندر بلکہ پرندوں کے اندر اور دوسرے جو جاندار ہیں ان کو سانس کے ذریعے جب اندر جاتے ہیں تو انہیں متاثر کرتے ہیں. اچھا، تو جب ہم سانس کے ذریعے پیسٹی سائڈ ہمارے معدے میں جاتی ہے یا ہمارے جسم میں جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق، جو ہماری میڈیکل کے ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کے مطابق اس سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں. اگر ہماری خواتین جو کھیتوں میں کام کرنے والی ہیں، گھاس کاٹنے والی، فصلیں کاٹنے والی، یا دیہاتوں میں رہنے والی خواتین، بچے، یہ ویسے کھیتوں میں سے گزرتے ہیں تو وہ جتنی وہ بدبو اور جتنی جناب ان کے فیومز ہیں وہ خواتین کے اندر جاتے ہیں سانس کے ذریعے. تو بھٹی صاحب، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. عورتوں کو بچے دانی کا کینسر لاحق ہو سکتا ہے، بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اور سانس جگر کا کینسر ہوتا ہے، سانس کی بیماریاں جنم لیتی ہیں، پھیپھڑوں کا کینسر ہوتا ہے، سکن کینسر ہوتا ہے. تو بٹی صاحب، یہ ساری چیزیں دیکھ کے تو ہم یہ کہیں کہ جناب پیسٹی سائڈ کو اپنا اس کی سپرے کو یا اس کے استعمال کو کم نہیں ہونا چاہیے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک دو پوائنٹ میرے ذہن میں بھی آ رہے ہیں. جیسے شہد کی مکھی ہے، وہ بھی ہم سپرے کرتے ہیں درختوں پہ. ہاں جی، وہ بھی متاثر ہوتی ہے. اور پھر ڈھیر سارے پرندے ایسے ہیں جن کے گھونسلے درختوں پر ہوتے ہیں، درختوں پہ ہوتے ہیں، اور جب سپرے ہوتی ہے تو ان کا وہ گھونسلہ سارا وہ ڈسٹرب. جیسے طوطے ہیں، چڑیاں ہیں، اس کے بعد کوے ہیں، لالیاں ہیں، یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ بھی اسی ماحول کا حصہ ہیں. آپ بھٹی صاحب دیکھیں کہ جو ہوا میں پیسٹی سائڈ شامل ہوتی ہے تو اس سے جو آپ ابھی فرما رہے تھے کہ شہد کی مکھی متاثر ہوتی ہیں، تو شہد کی مکھی اور مینگو ہو گیا، مینگو کے پودے ہو گئے، آم کے پودے ہو گئے، مکئی ہو گئی، تو ان میں جو پولینیشن کا عمل ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے. تو دیکھیں، اب پولینیشن کا عمل جہاں متاثر ہوتا ہے وہاں فصلوں کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ساری ہماری فصلوں کی جو پیداوار کا انحصار ہے وہ پولینیشن پہ ہے. اور جب ہماری فضا آلودہ ہوگی، ہماری جو اپنا فضا ہے
وہ زہر آلودہ ہوگی تو اس سے پولینیشن کا عمل متاثر ہوگا، اور جب ہمارے پولینیٹر مر جائیں گے، جو پولینیشن کے عمل کو جاری رکھتے ہیں، جب وہ مر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک تو ہماری پروڈکشن کم آئے گی، اور پیسٹی سائڈ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ جو نقصان دہ کیڑے ہیں انہیں کنٹرول کیا جا سکے تاکہ ہماری پیداوار زیادہ ہو۔ تو جب ہم ان کے ذریعے پیسٹی سائڈ کے ذریعے پولینیٹر کو ختم کر دیں گے تو ہماری تو پیداوار ختم ہو گئی۔ پھر پیسٹی سائڈ کو دیکھیں کہ پیسٹی سائڈ جب پانی میں شامل ہوتی ہے تو پانی میں شامل ہو کر یہ ہمارے دریاؤں میں شامل ہوتی ہے، یہ ہماری نہروں میں پانی شامل ہوتا ہے، تو آپ کا پیسٹی سائڈ کی وجہ سے جو ماہی گیری کا سیکٹر ہے، وہ صنعت ہے، وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے۔ بالکل صحیح، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آپ ادھر سے لے لیں لاہور سے، لاہور انڈسٹریل اسٹیٹ کی سارے کیمیکل اور پیسٹی سائڈ کا پانی سیدھا نہر میں آتا ہے جو پاک پتن آتی ہے، جی جی ٹھیک ہے، آگے آ جائے سہیوال آ گیا، آگے ملتان آ گیا، تو ساری پیسٹی سائڈ کا پانی اور کیمیکل انڈسٹری کا پانی، جی اس پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے، یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، تو یہ ہمارے دریاؤں میں اور ہماری نہروں میں پھینکا جا رہا ہے، بالکل صحیح۔ اور اس سے جو ہمارے ماہی گیری کے علاقے ہیں، مظفر گڑھ ہے، خانے وال ہے، کبیر والا ہے، یا دوسرے علاقے ہیں، جی ان میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں تو پانی اتنا زہریلا ہے کہ وہاں تو جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، ہماری مچھلی مر رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، باغوں میں طوطے بہت کم نظر آتے ہیں، ہاں جی، حالانکہ طوطے جو ہے نا وہ ایک دور میں بہت زیادہ نظر آتے تھے، وہ بھی اسی وجہ سے کافی متاثر ہوئے ہیں، جی، کیونکہ سپرے جب ہوتی ہے باغات میں بھی تو سپرے ہوتی ہے نا، ہاں جی، تو وہ کیسے رہ سکتے ہیں یہاں پہ؟ نہیں رہتے، مر جاتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سال جو ہے محکمہ زراعت نے جو آئی پی ایم کی اپلیکیشن کی ہے، اس کا اطلاق ہوا، اس کے بہت دور اثر اچھے نتائج مطلب محسوس ہوئے ہیں، ذمہ دار بھی خوش ہے، ذمہ دار خود کہتا ہے کہ بھئی ہماری بچت ہوئی خاصی اور فصل بھی سیف ہوئی ڈھیر ساری۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محکمہ زراعت کے جو سائنسدان ہیں، وہ زیادہ دن رات یعنی اسی کام میں مصروف ہیں، تو کتنی حد تک ان کا یہ کردار ہے اس کام کے اندر جو اس سال جو ہمارے سامنے؟ جی دیکھیں بٹ سب کردار تو ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں نا جی وہ دوسرے سائنسدانوں کی طرح ہیں، قابل ہیں، کام کر سکتے ہیں۔ جی آگے ہوتی ہے گورنمنٹ کی پریورٹی، صحیح، کہ گورنمنٹ کے ملازم ہیں وہ۔ یہ دراصل دیکھیں ہمارے ایگریکلچر کے 2-3 شعبے ہیں، جی ایگریکلچر ریسرچ، ٹھیک ایگریکلچر ایکسٹینشن، ٹھیک ایگریکلچر پیسٹ وارننگ، ٹھیک ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے شعبے ہیں زراعت کے، عموماً جو ہماری فصلوں پہ کام کرتے ہیں۔ جی جی تو یہ ایکچولی کسی بھی گورنمنٹ کی یہ ٹیکنیکل ٹیم ہوتی ہے، بجا یہ اپنے طور پہ فیصلہ نہیں کرتی، صحیح، اس کو جب حکومت چاہتی ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو وہ اپنی ٹیم سے مشورہ لیتی ہے کہ جناب آپ آئے، میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک، آپ بتائیں کسے کیسے کیا جائے، تو یہ اسے پلان کر کے دیتے ہیں کہ جناب ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ یہ اپنے طور پہ یہ جو ٹیکنیکل ٹیم ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سائنسدانوں کا، جی جی یہ پالیسی میکر نہیں ہے۔ صحیح، بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ محکمہ زراعت کام نہیں کر رہا، ایکچولی یہ فیصلہ ساز لوگ نہیں ہوتے، صحیح، امپلیمنٹیٹر ہیں، یہ امپلیمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ گورنمنٹ نے جو ڈیسیژن کر لیا اس کو یہ آگے لے کے چلنے والے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، صحیح، یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح، اس لیے سائنسدان ہمارے موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ کا فوکس کیا ہے۔ ہم بحیثیت ایک کسانوں کے نمائندے کے،
ہم کسان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنے ملک کی مفادات کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بجا ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے زرعی سائنسدانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا اس وقت؟ پچھلے تو دنوں میں جو ہو گیا سو ہو گیا، جیسے چلا نظام ویسے چلا۔ اس وقت جو آئی پی ایم کا میتھڈ چل رہا ہے جی اس میں ہمارے زرعی سائنسدانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ جو بایو پیسٹیسائڈ ہے، جی جس طریقے سے یہ کورتما، نیم آئل اور ان چیزوں کی ریسیپی سیٹ ہو رہی ہے، جی اس کی اچھی ریسیپی سیٹ کر کے تو ایک اسے نوٹیفائی کریں کہ جناب یہ چیزیں اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ یہ ہمارے سائنسدانوں کا کام ہے کہ مسلسل ریسرچ کریں اس پہ، کر کے نئی ریسیپی اور نئی چیزیں ہمارے فارمر کو بتائیں، جس سے ہمارے کسان دوست کیڑے جو ہیں وہ بچ جائیں اور نقصان دہ کیڑے کم ہو جائیں۔ بہت اچھی بات۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پہ دو چیزیں ہماری بڑی اہم ہیں، تین چیزیں ہمارے ایگریکلچر میں: پیسٹیسائڈ، فرٹیلائزر اور کراپ کی سیل، کراپ کی مارکیٹنگ۔ یہ بڑی تین اہم چیزیں ہیں۔ دوسری آگے کھاد۔ تو ہمارے زرعی سائنسدانوں کی آج یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ڈی اے پی کا متبادل فارمر کو دیں، صحیح، تاکہ خرچہ بچے۔ وہ ڈی اے پی کو پروموٹ نہ کریں، صحیح، وہ کمپنیوں کو پروموٹ نہ کریں۔ ان کو ہم سائنسدان تب ہم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جب وہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کم کرتے ہیں، فارمر کو سہولت دیتے ہیں۔ بچا اگر وہ چائنا کی یا برطانیہ کی یا کسی ملک کی کوئی پروڈکٹ یہاں مارکیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ ڈالیں، تو وہ کام تو کہ بیٹر کے پاس سیل افسر بھی کر رہا ہے کمپنی کا۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ماہر زراعت کی اس کا یہ کام تو نہیں ہے کہ بھائی آپ ڈی اے پی ڈالیں یا آپ یوریا ڈالیں، یہ ہمارے زرعی ماہر کا کام تو نہیں ہے۔ تو آپ کے خیال میں اگر نائٹروجن کی کمی ہو تو وہ کیسے پوری کی جائے اگر یوریا نہ ہو؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ہمارے جو زرعی سائنسدان ہیں، جی جی، میں انہی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں ڈی اے پی کا متبادل دیں، وہ ہمیں یوریا کا متبادل دیں۔ ٹھیک۔ اگر ہم نے یوریا اور ڈی اے پی آپ نے فروخت کرنی ہے ریکمنڈیشن دے کے، تو یہ کام تو میٹرک ایف اے والا بھی کر رہا ہے، پھر ہمیں زرعی سائنسدان پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ کو مطلب کہ ڈی اے پی اور یوریا کا کوئی بدل ایسا ہو، ہاں نیبل بدل دیں جو ہمیں، اکنامیکل ہو، ہماری قوم کے، ہمارے پاکستان کے سائنسدان ہیں، اور ضروریات کو بھی پورا کریں، ضروریات کو فصلوں کی پوری کریں۔ ضروریات۔ صحیح۔ اگر وہ امپورٹنٹ چیزوں کو انہوں نے مارکیٹ کرنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے اور انہیں بیچنا ہے، تو پھر ان کا ہمیں کیا فائدہ؟ ناظرین، اس وقت بڑی گرما گرم بحث ہو رہی ہے۔ جناب منیر شاہین صاحب اپنی پیک پر ہیں، اپنے جذبات بڑے شاندار قسم کے ذمہ دار کے جو حق میں ہیں اس لیول پر وہ بات کر رہے ہیں۔ تو ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف اور ہم فوراً واپس آتے ہیں۔ This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies. ناظرین، ہم دوبارہ حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔ منیر شاہین صاحب آج ماشاءاللہ پوری فارم میں ہیں، آپ تک وہ بات کرنے کے درپے ہیں جس سے ہماری ملکی معیشت اور کسان بہتر ہو۔ تو یہی میں ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، یا جس میں محکمہ زراعت ہو یا باقی متعلقین ہوں، جس سے ہمارا کسان خوشحال ہو اور ہمارا ملک بھی خوشحال ہو۔ بھٹی صاحب، یہ کوئی بہت بڑی سائنس نہیں ہے، یہ بات ہے نیت کی کہ کیا ہماری گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے یا نہیں کرنا چاہتی۔ دیکھیں،
پوری دنیا میں ایک سسٹم رائج ہے معیشت کا کہ جب ہم اپنے ملک کی کوئی پروڈکشن دوسرے ممالک میں بیچتے ہیں تو ہمارا ملک خوشحال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایکسپورٹ ہماری زیادہ. جب کسی ملک کی ایکسپورٹ بڑھتی ہے تو ملک خوشحال ہوتا ہے, ملک میں پیسہ آتا ہے. اور جب کسی ملک کی امپورٹ بڑھتی ہے تو ملک غربت کی طرف چلا جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کے ڈالر باہر چلے جاتے ہیں, اس کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے. صحیح. اور وہ جتنا پرافٹ ہے وہ دوسرے ملک کو چلا جاتا ہے اور چیزیں ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں. تو ہمارا کسی بھی ملک کا لے لیں نظام کہ وہ غربت کی طرف چلا جاتا ہے. تو وزیر اعظم پاکستان محمد عمران خان اور دوسرے جو ہمارے فوڈ سیکورٹی کے ذمہ دار لوگ ہیں, ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی معیشت بہتر ہو, ایگریکلچر کی معیشت بہتر ہو اور کسان خوشحال ہو, تو انہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹ ہے نا اس کو بہتر کرنا ہوگا, اور جو امپورٹ ہے اس کو کم کرنا ہوگا. میں اسی فارمولے کے تحت میں کہتا ہوں کہ پیسٹی سائڈ کی امپورٹ کم ہونی چاہیے, کیونکہ پیسٹی سائڈ کی امپورٹ سے ہم پیسہ دیتے ہیں اور زہر لیتے ہیں. اگر ہمارے سائنسدان اگر پیسٹی سائڈ کا کسی بھی طریقے سے کوئی متبادل توڑ جوڑ نکال لیتے ہیں تو ہمارا وہ پیسہ بچ جاتا ہے. دیکھیں, میں ایک بات یہاں واضح کرتا جاؤں اپنے کاروباری حلقوں کو کہ کاروباری حلقے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میری ایک دفعہ بات ہوئی فروٹ ویجیٹیبل کے ایکسپورٹر سے کہ جناب اگر پاکستان میں فروٹ ویجیٹیبل کی پروڈکشن کم ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کہنے لگے جناب ہم امپورٹ کر لیں گے. اگر ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم باہر سے منگوا لیں گے, ہم بیٹھے ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو امپورٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح, اس کا یہی جواب. تو جو پیسٹی سائڈ سیکٹر کے جو امپورٹر ہیں انہیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ آج پیسٹی سائڈ امپورٹ کر رہی ہیں, کل اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہو جاتی ہے چائنا بھیجنے کے لیے تو وہ ایکسپورٹ کر لیں گے. سرپلس ہو جاتی ہے کوئی چیز, وہ ایکسپورٹ کر لیں گے. وہ ہمارا جو سیکٹر کے لوگ ہیں ہمارے, وہ گورنمنٹ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ایگریکلچر کا سرمایہ ہیں. ہم انہیں ضائع نہیں کرنا چاہتے, ہم نقصان نہیں دینا چاہتے, لیکن ایسا فائدہ نہیں دینا چاہتے جو کسانوں کی معیشت تباہ کرنے کے اگینسٹ ملتا ہو, جو جس سے ملک کی معیشت خراب ہو رہی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو فصلیں یا جو چیزیں ہماری ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں ان کو بہتر کیا جائے, اور جو ہماری امپورٹ ہو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کم کیا جائے. بھٹی صاحب, یہ بڑی ایک فائنل گفتگو ہے کہ پوری دنیا پاکستان کو خریدار کے طور پہ دیکھنا چاہتی ہے. بڑی پوری دنیا پاکستان کو, کوئی اسلحہ بیچ رہا ہے پاکستان کو, کوئی چیز بیچ رہا ہے. مارکیٹ ہے نا, انٹرنیشنل مارکیٹ ہے. ہر ملک دوسرے کو اپنا خریدار سمجھتا ہے اور خریدار دیکھنا چاہتا ہے. بالکل صحیح. یہ ہمارے حکمرانوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے امپورٹ زیادہ کر کے اپنے جو کسان ہے, اپنی عوام ہے, اس کو غربت کی دلدل میں دھکیلنا ہے یا پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہتر کر کے پاکستان کو خوشحال کرنا ہے. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. بہت خوبصورت بات. اگر دیکھیں سبزیاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں, مینگو ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہمارے مینگو کا ذائقہ مشہور ہے جی. ہمارے مینگو کے باغ کاٹے جا رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بالکل صحیح بات. ہمارے جناب سبزیاں اور خوراک ہماری زہر آلود ہو رہی ہے, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ایکسپورٹ پہ توجہ گورنمنٹ کی ہوتی
تو اس طرح اندھا دھند غذائی اجناس پہ سپرے نہ ہوتا. بڑی کام کی بات ہے آپ کی، ماشاءاللہ. اس لیے گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے ایکسپورٹ پہ. صحیح. اور جو اجناس ہماری مہنگے داموں دوسرے ممالک میں بکتی ہیں، انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے گھر میں اپنے ملک میں رکھنے کی، گھر میں رکھنے کی. اسے ساری کی ساری کاشت کرے اور ساری کی ساری ایکسپورٹ کر دے. صحیح. اور جس ملک سے ہمیں وہ چیزیں سستی ملتی ہیں وہاں سے امپورٹ کر لیں. صحیح بات. جو چیز ہمارے ملک میں دوسرے ممالک سے ہمیں سستی مہیا کی جا سکتی ہے یا اویلیبل ہے تو اسے امپورٹ کریں، اور جو ہمارے ملک کی چیز دوسرے ممالک میں مہنگی بکتی ہے اس پہ محنت کریں اور اسے ایکسپورٹ کریں. بالکل صحیح بات. اب میں ہمارے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور یا ہماری گورنمنٹ ہے، اس کی جو فوکس ہے یا اس کا جو بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں دو چیزیں ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور بڑی ان کا ذائقہ اچھا ہے اور بڑی مانگ ہے دنیا میں ان کی. جی. ایک مینگو کی، آم کی، اور دوسری سٹرس کی. صحیح. یہ بڑی اچھی کوالٹی کے، خاص طور پر اور سرگودا کا. تیسری چاول کی. اب یہ دیکھیں، سٹرس کے ایکسپورٹ میں سب سے بڑا جو بیریئر ہے، جو رکاوٹ ہے، وہ ایک بیماری ہے، سٹرس کینکر. جی. آج تک ہم سٹرس کینکر کو ملک سے ختم نہیں کر سکے. صحیح. یہ ہم اپنی زراعت کے ساتھ مخلص ہیں. ایک بیماری ہے جو سٹرس کی جلد خراب کر دیتی ہے. جی. جی. ہم اس بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکے. وہ ہر سال آتی ہے، اپنا کام دکھاتی ہے، دوائیاں سپرے کرتے ہیں، بلے بلے، اور وہ اپنا سلسلہ چل رہا ہے. مینگو کا سب سے بڑا جو بیریئر ہے وہ ہے فروٹ فلائی. بالکل صحیح ہے. آج تک ہم فروٹ فلائی کو کنٹرول نہیں کر سکے. بالکل ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اتنا تو ہم اپنی ایکسپورٹ کے ساتھ ہم مخلص ہیں. ادارے بھی چل رہے ہیں، سٹرس کینکر بھی چل رہا ہے، ادارے بھی چل رہے ہیں اور فروٹ فلائی بھی چل رہی ہے. تو مطلب یہ ہمارا فوکس ہے ہمارے ایکسپورٹ پہ. بالکل صحیح. یہ نہیں ہونا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. اور ایک اور میں گزارش کرتا چلوں کہ کاٹن کے حوالے سے، جی. آپ ماشاءاللہ انٹمالوجسٹ ہیں، آپ کے سامنے بات کرنا ذرا میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ پنک بول ورم ہے. جی. پنک بول ورم آج تک ہمارے جو سائنسدان ہیں، زرعی ماہرین ہیں، وہ یہ کہتے آئے ہیں کہ پنک بول ورم سوائے کاٹن کے، کپاس کے، یہ کہیں دوسرے پودے پہ موجود نہیں ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے. اور کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ، سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر نے یہ آج سے کوئی 22 سال پہلے تقریباً جی. جی. پنک بول ورم پہ ریسرچ کی، اس کا ڈیٹا بنایا، اس کی کتابیں بنائیں، صحیح. اس کی ریکمنڈیشن بنائی. تو اگر ہم ان کی بات کو درست تسلیم کرتے ہیں کہ گلابی سنڈی سوائے کپاس کے جی. کسی فصل پہ شفٹ نہیں ہوتی، جی. تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہم نے پچھلے 22 سال میں ایک سال بھی ریگولر اس کو ختم کرنے کے لیے کام نہیں کیا. صحیح بات. اگر اس کو ریگولر جو سائیکل ہے اس کا کپاس کی ختم ہو گئی، اس کے بعد ٹنڈے ہیں، کاٹن فیکٹریوں میں ٹنڈے چلے گئے، کھکھڑیاں ہیں، اور یہ سائیکل ہے جو اس کا پنک بول ورم کا 1 سال کا بنتا ہے نا جی. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلے 22 سے 24 سال سے لے کے آج تک اتنے سالوں میں
ہم نے 1 سال بھی سنجیدگی سے کام نہیں کیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ آج جو پنک بول ورم ہے اس کی موجودگی یہ چیخ چیخ کے یہ بتا رہی ہے کہ ہمارے اداروں نے 1 سال بھی ریگولر کام نہیں کیا. یہ بہت بڑی انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. سوچنے کا مقام. اور ایک خبر اور آپ کو دے دوں جی کہ آج تک ہمارے زرعی سائنسدان یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ پنک بول ورم کا جو ہوسٹ پودا ہے یہ کپاس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہمارے زرعی ماہر حیدر کرار جی جو آج کل ہمارے ایگریکلچر سیکریٹریٹ میں ڈپٹی سیکرٹری ٹیکنیکل کے طور پہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں جی ان کی تحقیق کے مطابق ان کے پیپر کے مطابق پنک بول برم کا ایک ہوسٹ پودا اور بھی ہے. جی اور وہ ہے بھنڈی. ٹھیک. کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے سائنسدان ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ پنک بول ورم کا جو ہوسٹ پودا ہے یہ بھنڈی بھی ہے کاٹن کے علاوہ. تو بھٹی صاحب اس پہ کام کرنا بہت ضروری ہے لیکن حکومت کو سامنے آنا پڑے گا, حکومت کو فیصلے کرنے پڑیں گے اور حکومت کو روٹین سے ہٹ کے فیصلے کرنے پڑیں گے. بہت صحیح بات. بڑا ٹیکنیکل آج کا لیکچر یہ ہو گیا ایک طرح کا میرے لیے. خاص طور پر میں کہتا ہوں پروگرام کا نام تو ہے زرعی ٹاکرا. اس کے اندر وسعت ہے بڑی. ہم تقریباً ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ وقت کے مطابق جو مسائل نظر آئے ہیں, چاہے وہ کسی فصل کے ہوں, چاہے وہ معیشت کے ہوں, چاہے وہ اس کی پیسٹیسائڈ کا پورشن ہو یا بایو پیسٹیسائڈ کا ہو, محکمہ زراعت کا کردار ہو, ذمہ دار کی کیا اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں وہ ہوں, یا پیسٹیسائڈ کے لوگ ہوں, یا متعلقہ لوگ جو بھی اس فیلڈ سے جیسے ڈیلر ہیں یا کوئی اچھا چھوٹا کاشتکار ہے مگر وہ ہے کلگی والا جسے کہتے ہیں کہ لیڈر فارمر. تو یہ ساری چیزیں جو نا اس پروگرام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہمارے ملک کے ذمہ دار کو ہو اور محکمہ کی کارکردگی جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے رہے, اور اس طریقے سے ہم مل کے ایک نقطۂ نگاہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی پروگرام ہمارا ہو وہ ضرور فائدہ مند ثابت ہو. تو اس لحاظ سے آج کپاس کے اوپر ڈھیر ساری گفتگو ہوئی, اس کے اوپر ہونے والے جو ذریعہ ادویات کے اوپر جو اخراجات تھے اس کے اوپر گفتگو ہوئی, اور جو ذریعہ ادویات کے استعمال سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ ماحولیات کے ہوں, بینیفیشل انسیکٹس کے ہوں, جو پرندے ہیں ان کے نقصانات کے حوالے سے ہوں, ماحول خراب کرنے کے حوالے سے ہوں, ملکی معیشت کے اعتبار سے اگر ڈالر ہمارا باہر جاتا ہے تو اس کے اعتبار سے ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کوشش کی ہے ڈسکس کی, اور اس کا کوئی نہ کوئی امید ہے فائدہ ضرور ہوگا. اس کے بعد ہم نے محکمہ زراعت کی جو کارکردگی ہے وہ تھوڑی چینج ہوئی ہے جو پچھلے سالوں کی نسبت, وہ خاصی مثبت رہی ہے اور اس کا رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج کا پروگرام جتنا کچھ کہہ سکتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھا, باقی آپ خود فیصلہ کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے زرعی تجزیہ کار جناب منیر شاہین صاحب سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, مہربانی, اللہ حافظ. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders and Dhareja Group of Academies.